الدو والی الولی عشق فاطمہ مرتضی والی یا ابا الحسن مولا زمن سلطان سخن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الغدیر چینل کی جانب سے رضا موسوی اور اسرار حسین حاضر خدمت ہیں. برادران اسلام، زندگی پل ہو یا 100 سال گزر جاتی ہے، دوش پہ کملی ہو یا شال گزر جاتی ہے، گر امیروں کی با اقبال گزر جاتی ہے تو غریبوں کی بھی ہر حال گزر جاتی ہے. پیدا جو ہوا ایک روز مرے گا، جب احمد مرسل نہ رہے تو کون رہے گا. مومنین کرام، چند روزہ زندگی ہے، ہر کسی نے اس جہان فانی کو چھوڑ جانا ہے. تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ مرنے کے قریب ہے یا مرنے کی علامات اس میں پائی جائیں، تو پہلے اس نے وصیت نہ بھی کی ہو تو اس وقت اس کے لیے وصیت کا کرنا ضروری ہے. اور آج کے ہم ٹاپک میں بتائیں گے کہ وصیت کیا ہے، وصیت کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. کیا اگر بندہ اس وقت نہ بول سکتا ہو تو اشارے سے بھی وصیت کی جا سکتی ہے. وصیت کرنے والے کو کن شرائط پر پورا اترنا ضروری ہے، اور جس کو وصیت کی گئی ہو اس کو کیسا ہونا چاہیے. تو ان تمام باتوں کا ذکر ہم سوالات کی شکل میں آپ تک پہنچائیں گے. مومنین کرام سے بھی اپیل ہے کہ بغور اس لیکچر کو سنیں اور اس کو یاد کریں اور عمل پیرا ہوں، کیونکہ ہر کسی نے مرنا بھی ہے اور مرنے والے نے جو وصیت کرنی ہے اس پر عمل بھی زیادہ طور پر کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اور یہاں پر یہ بھی ذکر ہوگا کہ اس کی وصیت پر عمل کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، اگر نہیں کرنا تو کس بات میں گنجائش ہے کہ اس کی وصیت پر عمل نہ کیا جائے. تو آئیے آپ کے بے جگہ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی موسوی بیٹا شروع کریں. جی السلام علیکم آغا صاحب. جی وعلیکم السلام بیٹا. آغا صاحب، آج کی نشست کا پہلا سوال ہے کہ وصیت سے کیا مراد ہے؟ میں وصیت کی ڈیفینیشن تھوڑی سی آسان الفاظ میں اس طرح کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ وصیت ایک خاص قسم کی نصیحت ہوتی ہے جو شخص اپنی زندگی میں کسی دوسرے کو کرتا ہے اور اسے تاکید کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد آپ نے یہ کام کرنا ہے. مثلا وہ تاکید کرتا ہے کہ جب میں مر جاؤں میرے فلاں مال کو آپ نے راہ خدا میں دے دینا ہے، میرے فلاں مال میں سے اتنا حصہ مدارس کو یا یتیم خانے کو دینا ہے. یا وصیت یہ کرتا ہے کہ میرے بعد میں دنیا فانی سے چل جا رہا ہوں، میرے خاندان کا سربراہ فلاں شخص ہوگا اور آپ تمام نے میرے بعد اسے اسی طرح سمجھنا ہے جس طرح مجھے سمجھا ہے. یعنی زندگی میں کی گئی ایسی تمام نصیحتیں جو مرنے والا چاہتا ہے کہ میرے مرنے بعد ان پر عمل کیا جائے، اسے ہم وصیت کا نام دیں گے. جی آغا صاحب، کیا اشارے سے کی گئی وصیت درست تصور ہوگی؟ عام طور پر دیکھا جاتا ہے، ویسے تو ضروری ہے، محبان اہل بیت کے لیے معصوم بھی فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں وصیت کا اہتمام کرو. لیکن ناگہانی موت کے وقت ایک بندہ ہے وہ بول نہیں سکتا اور سمجھا نہیں سکتا، لیکن وہ چاہتا بھی ہے کوئی نہ کوئی وصیت کرے. تو وہ جب اشارہ کرے گا اور اشارے کی وجہ سے ان کی باتوں کا دوسروں کو پتہ چل جائے تو اس قسم کی وصیت کرنا جائز اور درست تصور ہوگی. جی آغا صاحب، اگلا سوال ہے کہ وصیت کرنے والے کا کن شرائط پر پورا اترنا ضروری ہے؟ جو بندہ وصیت کر رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عاقل ہو اور اپنے اختیار سے وصیت کرے. یہاں پر ایک اور بات کا بھی میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ 10 سال کی عمر کے بچے کا اپنے رحم کے لیے وصیت کرنا بھی جائز ہے. جی آغا صاحب، وصیت کی تحریر میں کن چیزوں کا موجود ہونا ضروری ہے؟ اگر ایسی کوئی تحریر ہو
جو وہ اپنی زندگی میں کرے اس پر دستخط وغیرہ یا مہر ثبت کر دے تو وہ اسی کی وصیت ہوگی اور اس پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے. اگر وہ زندگی میں یہ تحریر کر دے پھر بھی وصیت ہے. اور یہاں پر ایک اور بھی میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اگر مرنے کے بعد اس قسم کی کوئی تحریر مل جائے، اس پر کچھ لکھا ہوا بھی ہو اور اس پر اس کے دستخط بھی موجود ہوں یا مہر وغیرہ بھی ثبت ہو، تو یہ تمام چیزیں وصیت کے زمرے میں آتی ہیں. جی اگر صاحب کیا اپنے آپ کو زخمی کرنے والے یا زہر کھا لینے والے کی وصیت درست ہوگی؟ جو شخص اپنے آپ کو زخمی کرتا ہے یا زہر کھاتا ہے یا دوسرے لفظوں میں کسی اور انداز سے خودکشی وغیرہ کرتا ہے تو اس کی گئی وصیت پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے اور اس کی یہ وصیت کرنا بھی ناجائز ہے. جی اگر صاحب اگر ایک شخص وصیت کرے کہ میری کوئی چیز دوسرے شخص کا مال ہوگی تو وہ چیز دوسرے شخص کی ملکیت میں کب آئے گی؟ جس طرح اس نے وصیت کر دی ہے، وصیت ہوتی بھی وہی ہے. جو خاص نصیحت جس پر مرنے کے بعد عمل پیرا ہونا ہوتا ہے وہ وصیت کرتا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری فلاں چیز فلاں کی ملکیت ہوگی. جب وہ مر جائے گا تو پھر اس کی وصیت پر عمل ہو جائے گا اور وہ چیز جس کے لیے اس نے وصیت کی ہے، جسے ہم وصی کہتے ہیں، اس کی ملکیت ہو جائے گی. جی اگر صاحب انسان اپنے آپ میں موت کی نشانیاں دیکھ لے تو اس کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟ بہت اس کا جواب تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا، میں اسے مختصر کر کے بتاتا ہوں. جب بھی انسان دیکھے کہ وہ موت کے قریب ہے یا نشانی اس میں آ جائیں، اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ ضروری ہے کہ لوگوں میں سے اگر کسی کی امانت اس کے پاس موجود ہے تو وہ فوراً کوشش کرے وہ امانت ان تک پہنچائے. اگر اسے زندگی اتنی مہلت نہ دے تو وہ جلدی جلدی وصیت کرے کہ فلاں کی امانت میرے پاس ہے اور اتنی ہے، اسے اس تک پہنچانا ہے. بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا کہ لوگ امانتیں تو رکھتے ہیں، ویسے بھی فقہ محمد والے محمد میں امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، اسے سنبھال کے رکھنا چاہیے. جب بھی جس نے امانت دی ہے وہ مانگے دینی چاہیے. لیکن اگر وہ اس وقت اس کے پاس موجود نہیں ہے تو پھر بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وصیت کرے کہ اتنی امانت فلاں نے رکھی تھی، آپ نے اسے واپس کرنی ہے. نمبر 1. نمبر 2، اگر اس نے کسی کا قرض وغیرہ دینا ہے، مومنین کرام قرض دینے کا ثواب بھی بہت ہے، میں گزشتہ ویڈیو میں بتا چکا ہوں، اور اس کا ادا کرنا بھی بہت ضروری ہے. اگر اس نے قرض وغیرہ دینا ہے، لوائقین کو نہیں پتا، تو وہ ان کو بلائے اور کوشش کرے کہ یہ قرض ادا کر دو. اگر اس وقت قرض ادا نہ ہو سکتا ہو، زندگی مہلت دے یا نہ دے یا پیسہ وغیرہ نہ ہو یا ایسا کوئی قرض ہو جس کی ابھی تک میعاد نہیں آئی، مرنے والا وصیت کرے گا کہ یہ قرض فلاں تک آپ نے پہنچانا ہے اور اسے دینا ہے. سب سے پہلے ان 2 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. جی اگر صاحب جو شخص اپنے آپ میں موت کی نشانیاں دیکھ رہا ہو، اس کی نمازیں اور روزے قضا ہوں تو کیا کرے؟ پہلی 2 چیزیں جو میں بتا رہا ہوں اس کے بعد وہ خیال کرے کہ میری نماز بھی اتنی قضا ہے، روزے بھی میرے اتنے قضا ہیں، تو وہ بندہ وصیت کر سکتا ہے کہ میرے فلاں مال میں سے اجیر بنا کر پیسے وغیرہ دے کر اتنی میری نمازیں پڑھوانا، اتنے میرے روزے رکھوانا. اور اگر ایسی صورتحال آ جائے کہ کوئی بغیر پیسے کے بھی اس کے یہ فرائض ادا کر سکے تو وہ اس کے لیے بھی وصیت کر سکتا ہے. اور بڑا بیٹا موجود ہو تو اس سے بھی وہ وصیت کر سکتا ہے کہ میری اتنے نمازیں روزے وغیرہ رہ گئے. اگر وہ موقع پر موجود نہ ہو تو دوسروں کو وصیت کرے کہ میرے بیٹے کو بتا دینا، بڑے بیٹے کو، کہ میری اتنی نمازیں روزے قضا ہے، ان کو ادا کرنے کا بندوبست کرنا. جی اگر صاحب جو شخص اپنے آپ میں موت کی نشانیاں دیکھ رہا ہو، اگر اس کا مال کسی کے پاس ہو جس کا ورثاء کو علم نہ ہو تو کیا کرے؟ جو شخص اس دنیا فانی کو چھوڑ رہا ہے، عموماً ہم دیکھتے ہیں نا لوگ چھپا چھپا کے رکھتے ہیں. جب آخری وقت آ جائے تو اس کے لیے ضروری ہے جن ورثاء نے ان کے لیے نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، کفن دفن کا انتظام کرنا ہے، جو کچھ خرچ اخراجات وغیرہ کرنا ہے، تو اس وقت وہ ضرور انہیں بتا دے کہ اتنا اتنا مال میرا فلاں کے پاس چھپا ہوا پڑا ہے، اس سے لے لینا. اور اگر
ممکن ہو تو جس کے پاس مال وغیرہ موجود ہے اسے بھی بلا کر کہے کہ میری امانت ان تک پہنچا دینا. جی جی اگر صاحب جس کو وصیت کی جائے اس کا کیسا ہونا ضروری ہے؟ ایک مرنے والا شخص جس کو وصیت کر رہا ہے اگلے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عاقل ہو، بالغ ہو اور ان تمام مسائل کو سمجھتا ہو. اس کو وصیت کرنی چاہیے. جی جی اگر صاحب کیا اگر کوئی شخص اپنے کئی وصی معین کر دے تو وصیت پر عمل کرنے والوں کا ایک دوسرے سے اجازت لینا ضروری ہے؟ یہاں پر یہ بات سمجھنی ضروری ہے. ایک شخص دنیا فانی سے چل رہا ہے، وہ مختلف قسم کی وصیتیں مختلف لوگوں کو کرتا ہے. یعنی ایک کو یہ کہتا، میں اس طرح مثال دیتا ہوں کہ میرا فلاں مال جو ہے وہ مسجد کے لیے مختص کر دینا. دوسرے کو کہنا کہ میری فلاں پراپرٹی کو یتیم خانے کے لیے مختص کر دینا. اگر علیحدہ علیحدہ وصیتیں کی گئی ہیں تو ان کو ادا کرنے میں جن کو وصیتیں کی گئی ہیں یا جس سے ہم وصی کہتے ہیں ان کے ایک دوسرے سے مشورہ کرنا ضروری نہیں ہے. وہ علیحدہ علیحدہ وصیتوں پر خود عمل کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسی وصیت کی گئی ہے جو ان دونوں میں مشترک ہے تو پھر اس کو ادا کرنے کے لیے ان کا مشورہ کرنا ضروری ہے. جی جی اگر صاحب اگر وصیت کرنے والا شخص کوئی ایسا کام کر دے جس سے معلوم ہو کہ وہ وصیت سے منحرف ہو گیا ہے تو کیا وصیت باطل ہو جائے گی؟ وصیت کرنا، وصیت سے ہٹ جانا، مکر جانا وغیرہ، یہ سارا اختیار موصی کا یعنی جو وصیت کر رہا ہے اس کا اختیار ہے. اگر وہ پہلے کی ہوئی وصیت کو باطل کر دے، اس سے ہٹ جائے قولاً یا فعلاً، تو پہلے والی جو بھی وصیت ہے وہ کینسل تصور ہوگی. جی جی اگر صاحب اگر کوئی شخص وصیت کرے کہ ایک معین چیز کسی شخص کو دی جائے اور بعد میں وصیت کرے کہ اس چیز کا نصف حصہ کسی اور شخص کو بھی دیا جائے تو ایسی وصیت پر عمل کیسے کیا جائے؟ یہاں پہ ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے. اگر کوئی وصیت کسی ایک چیز کے بارے میں ہو اور بعد میں اسی چیز کے بارے میں وصیت کو چینج کر دیا جائے تو پہلے والی جو وصیت ہوتی ہے وہ خارج تصور ہوگی، اور جن کو وصیت کی گئی ہے وہ بعد والی وصیت پر عمل کریں گے. یہاں پر جو آپ کا سوال ہے، اگر بعد میں اس نے اپنی وصیت کو تبدیل کر دیا ہے تو جو کچھ یا رقم یا چیز وغیرہ آپ نے بتائی ہے وہ دی گئی ہے پہلے ایک شخص کو، بعد میں اس نے کہا نہیں اس میں سے آدھی دوسرے کو بھی دی جائے، تو پھر اس چیز کو بعد والی وصیت کے طور پر سمجھا جائے گا اور اس چیز کو ان دونوں میں تقسیم کیا جائے گا. پہلے والا ٹوٹلی اس کا حقدار اب نہیں رہے گا. جی جی اگر کوئی شخص اپنے مال کی کچھ مقدار کسی کو بخش دے اور وصیت کرے کہ اس کے مرنے کے بعد مال کی کچھ مقدار کسی اور شخص کو بھی دی جائے تو وہ مال کس حصے میں سے نکالنا چاہیے؟ اگر انسان نے کوئی وصیت کسی کو کوئی چیز بخش دی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کرتا ہے وصیت کہ مرنے کے بعد فلاں شخص کو بھی میرے مال میں سے رقم دی جائے یا کچھ دیا جائے، تو جو مرنے کے بعد ہوتا ہے دو حصے جو ہوتے ہیں وہ ورثاء کے ہوتے ہیں، تیسرا حصہ میت کا ہوتا ہے. زندگی میں وہ جس طرح چاہے دے دے، لیکن مرنے کے بعد اس کے رقم میں سے یا جائیداد میں سے جو اس کی زندگی کی تھی تیسرے حصے میں سے اس کی وصیت پر عمل کیا جائے گا. جی اگر کوئی شخص وصیت کرے کہ میں کسی شخص کا مقروض ہوں اور اس پر تہمت لگائی جائے کہ اس نے یہ بات ورثاء کو نقصان پہنچانے کے لیے کی ہے تو ایسی وصیت پر عمل کیسے کیا جائے؟ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے، اللہ نہ کرے ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بندہ اس طرح ناراض ہوتا ہے اپنا ورثاء پر، وہ چاہتا ہے کہ کیونکہ انہوں نے میری خدمت نہیں کی یا دکھ رنج ناراض وغیرہ کیا ہے، تو وہ چاہتا ہے جو میرا جو کچھ بھی ہے ان کے کام نہ ہے. وہ وصیت کر دیتا ہے کہ فلاں چیز فلاں کو دے دینا، میں نے دینی ہے، حالانکہ اس نے دینی نہیں ہوتی، صرف تہمت لگاتا ہے. تو ایسی صورت میں اس کی وصیت پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے. جی اگر صاحب کیا جس کے لیے وصیت کی جائے اس کا وجود ہونا ضروری ہے؟ وصیت کے معاملے میں اگر کوئی وصیت وغیرہ کی جائے تو وہ بندہ موجود نہیں بھی آئے تو اس سے کوئی عرض نہیں ہے، وصیت ویسے بھی ہو جائے گی. مثال دیتا ہوں، اگر کوئی بندہ وصیت کرتا ہے کہ یہ
10,000 रुपया है, फलां शख्स जब आए तो उसे दे देना। बल्कि यहाँ तक अगर कोई बच्चा हाले अभी तक रहम मादर में है, वो पैदा भी नहीं हुआ, वो उसके लिए कोई जायदाद वगैरह जिस किस्म की चीज़ें मुअय्यन कर देता है, तो इस पर भी उसकी वसीयत पर अमल करना ज़रूरी है। लेकिन अगर जिसके लिए वसीयत की गई है वो अभी पैदा नहीं हुआ और पैदा भी ना हो, अल्लाह न करे मौत फौत हो जाए, तो फिर उस पर अमल करना ज़रूरी नहीं है। जी अगर साहब जिस शख्स को वसीयत की जाए, अगर वो वसीयत करने वाले की ज़िंदगी में ही इतला दे दे कि मैं इस पर अमल नहीं कर सकता, तो क्या फिर उसका वसीयत पर अमल करना ज़रूरी होगा? नहीं, अगर वो अमल कर भी नहीं सकता, जिसको वसीयत की गई है वो इनकार कर देता है, तो फिर उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो वसीयत पर अमल करे। जी अगर साहब अगला सवाल है, क्या जो हज, कर्जा और दूसरे हकूक मैयत पर वाजिब हों तो उन्हें सिर्फ अगर मरने वाला वसीयत करे तो अदा करने चाहिए, या वैसे ही अदा करना भी ज़रूरी है? बहुत ही अहम तरीन सवाल किया है आपने। अगर कोई शख्स इस दुनिया फानी को छोड़ गया है, उस पर हज वाजिब है और वो नहीं कर सका, इसी तरह खुम्स ज़कात है, या दूसरों के हकूक हैं, किसी का कर्जा वगैरह देना लेना है, तो इसके लिए वुरसा पर ज़रूरी है कि मरने वाला वसीयत करे या न करे, उसके माल में से इन हकूक को सबसे पहले अदा करे। अगर वो अदा नहीं करेंगे तो वो हकूक उसके जिम्मा बाकी रह जाएंगे। जी अगर सब मैयत के वाजिबात अदा करने के बाद सारे माल को वुरसा में कैसे तकसीम किया जा सकता है? मैं जैसे कि पहले बता चुका हूँ, अगर मैयत के जिम्मे कुछ वाजिबात हैं, उसका वाजिब हज रह गया है तो वुरसा के लिए ज़रूरी है उसके माल में से उसका हज करें। खुम्स ज़कात रह गया तो हिसाब करके खुम्स ज़कात का इंतज़ाम करें। किसी को कर्ज वगैरह देना है तो वो दें। इसके बाद अगर मरने वाला ये वसीयत कर गया है कि मेरे तीसरे समय से, क्योंकि मरने के बाद जब वो इस जिंदा था तो सारा माल उसका था, मरने के बाद वो अपने माल में से मैयत का तीसरा हिस्सा बच जाता है। अगर वो वसीयत करे कि मेरे तीसरे हिस्से में से इतना कुछ फला फला इदारे को दे देना, गरीब को दे देना, तो आप वो देंगे। अगर वो उसने इस किस्म की कोई वसीयत नहीं की तो वाजिबात अदा करने के बाद जितना कुछ बच जाएगा उसे वुरसा में तकसीम किया जा सकता है। और अगर उसने वसीयत की है तो तीसरे हिस्सा में से उस वसीयत के मुताबिक देना भी आपके लिए ज़रूरी होगा, और बाकी जो बचेगा उसमें वुरसा का हिस्सा होगा। जी कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे को कोई चीज़ देने की वसीयत करे और चीज़ लेने वाला वसूल करने से पहले मर जाए, तो क्या मरने वाले के वुरसा वो चीज़ ले सकते हैं? अगर कोई शख्स इस तरह की वसीयत करे कि मैं फलां चीज़ फलां बंदे को देता हूँ और उसे देते देते लेने वाला मर जाए, तो वो जो विरासत होगी वो उसके वुरसा की तरफ मुंतकिल हो जाएगी। उसके जो वारिस होंगे वसीयत के मुताबिक वो चीज़ ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शर्त का जानना ज़रूरी है कि देने वाला इसमें फिर अपनी वसीयत से मुनहरिफ ना हो जाए। उसने किसी और को देनी थी, वो चला गया और वो कहता है अब मैंने ये नहीं देनी, मेरी वसीयत ख़त्म हो गई है, तो फिर वो उसके वारिस नहीं ले सकते। लेकिन अगर वो अपने उस वसीयत पर कायम रहे तो मरने के बाद उसके वुरसा उस चीज़ को लेने के अहल होंगे। जी अगर साहब आज की नशिस्त का आखिरी सवाल है कि क्या वसीयत पूरी करवाने के लिए किसी दूसरे शख्स को मुअय्यन कर सकता है? नहीं, जिसको वसीयत की गई है उसके लिए ज़रूरी है कि अगर वो अपने जिम्मे लेता है तो वसीयत पर अमल करे। वो किसी की वसीयत को आगे नहीं ठोंस सकता। जिसको वसीयत की गई है उसने अपने जिम्मे लगा लिया है तो उसी का वसीयत पर अमल करना ज़रूरी है। अपनी उस वसीयत को किसी और में शिफ्ट नहीं कर सकता। तो आखिर में मोमिनीन कराम से अपील है, वसीयत के बारे में और भी सवाल आते होंगे, इंशाल्लाह एक और भी वीडियो हम बनाएंगे। काफ़ी सारे अहम तरीन सवाल हैं, लेकिन वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए आज के सवालात को हम यहीं तक महदूद रखते हैं। मोमिनीन से अपील है कि बंदा नचीद, बंदा के बच्चों, बंदा के वालिदैन रज़ा मुस्लिम को अपनी दुआओं में याद रखें। और फिर वही अपील कि हमारी इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और अलूम मोहम्मद वाले मोहम्मद की तरवीज में हमारा साथ दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वजल फरजा आल मोहम्मद।
لدو والی الولی عشق فاطمہ مرتضی والی